اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ آل عمران آیت نمبر 83, 84, 85. 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ. آیت نمبر 83. افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہاں پر اب اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ افغیر دین اللہ، کہ یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین غیر، یعنی کہ غیر دین اللہ، یعنی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین. تو افغیر دین اللہ، افغیر دین اللہ، یعنی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین یبغونا، تم ڈھونڈ رہے ہو، تلاش کر رہے ہو، یعنی وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. یبغونا یعنی وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. وَلَهُ جبکہ اسی کے، یعنی کہ اللہ کے لیے، وَلَهُ یعنی اللہ کے لیے، اسلم یعنی کہ سب کا سب، یعنی جو یعنی کہ جس نے سرنڈر کیا، سبمٹ کیا. اسلم من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہ سب کا سب، ہر مخلوق، ہر کریچر، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کی مرضی یعنی اللہ کی ول کے آگے سر جھکائے ہیں. انہوں نے سب نے سر جھکا دیا ہے، اپنا سر اللہ کی ول کے آگے، اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دیا ہے کہ جو تیری مرضی یا رب. تو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً و کرہن. طوعاً یعنی کہ اپنی دلی آمادگی کے ساتھ، یا اپنی دل کی اپنی مرضی کے ساتھ، یعنی اپنی خوشی سے. وہ کرہن یا تم کو نہیں پسند ہے اور تم نہیں چاہتے، تو انویلنگلی بھی، یعنی مگر سب کے سب نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کی مرضی کے آگے. چاہے وہ خوشی سے جھکایا ہو یا اس کو ناپسند ہو، پھر بھی جھکایا ہو، جھکایا ضرور ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اللہ ہی کی طرف سب کے سب کو پلٹ کے جانا ہے. کیونکہ جو بھی چیز ہم دنیا میں کریں گے، اس کے بعد جب اللہ ہی کے پاس پلٹ کے جانا ہے تو بچیں گے کیسے؟ حساب کتاب ہو کے رہے گا، ہمارے ہر اعمال کا حساب ہوگا، اس کی سزا اور جزا بھی ہوگی. تو اس لیے چھوٹ تو نہیں جائے گا بندہ، تو چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو. اب دیکھا جائے تو آسمانوں کے اندر جو ہے سورج بھی تو ہے اتنا بڑا، وہ سورج بھی تو اللہ کی مرضی کے آگے اس نے بھی اسلم یعنی اپنی اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکایا ہے. اتنا بڑا سورج، سوچ لو اس کی مرضی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کی جو مرضی ہے بس وہی ہے جس کے آگے اس نے اپنا سر جھکایا. وہ برابر اپنا چل رہا ہے جیسا اللہ نے اس کو حکم کیا ہے. یہ نہیں بولا کہ نہیں ابھی آج مجھے نہیں اگنا ہے، ابھی آج میں ایسا کروں گا کوئی اور دوسری جگہ سے اگوں گا. یہ سب نہیں کر رہا نا وہ. تو جب سورج کی کیا مجال، چاند کی کیا مجال، اس دنیا کی زمین کی کیا مجال، سب اپنے اپنے برابر اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، سب کے سب. تو اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ کے دین کے علاوہ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. چاہے اچھا لگے برا لگے، سب کے سب جو ہے برابر اللہ کی مرضی کے آگے ان کو ماننا ہی پڑتا ہے. Do they seek for other than the religion of Allah, اللہ کے دین کے علاوہ. While all creatures in the heavens and on earth
have, willing or unwilling, bowed to his will, accepted Islam, and to him shall they all be brought back. اس کی جو نوٹ ہے 417. Allah's truth is manifest, and all that is good and true and sane and normal accepts it with joy. اللہ کا جو حق ہونا جو ہے وہ تو صاف ظاہر ہے، اور جو کوئی بھی مطلب اچھے ہیں، صحیح ہے، ان کے دماغ اور سب کچھ بالکل اچھے برابر صحیح ہیں، اور وہ سچے بھی ہیں، اور وہ ایک نارمل لوگ بھی ہیں، وہ اس چیز کو ہنسی خوشی کے ساتھ قبول کریں گے، کیونکہ اپنے رب کی بات کو قبول کرنا یا اپنے رب کی مرضی پہ چلنا، تو وہ جو بھی صحیح دل و دماغ والے ہیں وہ تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئے گا نا. پرابلم تو صرف انہی لوگوں کو ہوتا ہے نا جو ٹیڑے ہیں، جو صحیح نہیں ہیں، انہی لوگوں کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے، گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے. بٹ ایون ویئر دیر از ڈیزیز ان دا ہارٹ، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں بولا گیا نا کہ دلوں کے جو مرض ہیں، تو جہاں پر دلوں کے مرض ہے اور ججمنٹ از obscured بائی perversity، یعنی کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ چیز کو تمہاری گمراہی کی وجہ سے تم قبول نہیں کرتے. ایوری کریچر مسٹ ایونچولی سی اینڈ ایکنالج اللہ اینڈ ہز پاور. ہر بندہ جو ہے آخر میں اللہ کو مطلب جو ہے دیکھے گا، یعنی وہ اور دیکھنا ہے کہ جو اللہ کا دیدار وہ ایک ڈیفرنٹ ہے، یعنی سب کو یہ پتا چلے گا نا کہ ہاں بالکل یہ جو بات تھی اللہ ہے، تو یہ سچی بات ہے، برابر ہے کہ یہ اللہ ہے، اور وہ اس چیز کو مانیں گے کہ اللہ کا پاور ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کا پاور ہر شے پر ہے. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 میں بھی ہے. پھر یہاں پر انہوں نے ایک مطلب وہ دیا آر برجز کی کمپیئر کرنے کے لیے، ٹیسٹامنٹ آف بیوٹی. تو وہ کوئی میرے کو لگتا ہے شاید کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم، پوئم ہے یا کیا چیز ہے. تو یہاں پر اس کے کچھ ورس ایسے 1-2-3 لائن دی ہوئی ہے. For God's love is unescapable as nature's environment. یعنی اللہ کی محبت جو ہے اس سے تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، جیسا کہ تم قدرت کا جو یہ چاروں طرف تمہارے ہے اس سے تو تم نہیں بھاگ رہے نا، کہاں جاؤ گے بھاگ کر. Which if a man ignore or think to thrust it off, he is the ill-natured fool that runneth blindly on death. تو انسان اگر اس کو اگنور کرتا ہے یا سوچتا ہے کہ اس کو مطلب چھوڑ دو یا ہٹا دو یا کچھ گنو ہی مت، تو ایسا یعنی کہ مطلب اس طرح سے اگر وہ سوچ رہا ہے اور اس کی طرف یعنی جیسے لاپرواہی ایک کر رہا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی بدترین فطرت کا بے وقوف انسان ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ تو دوڑ ہی رہا ہے نا اپنی موت کی طرف. تو ہر بندہ جو ہے اپنی موت کی طرف تو بھاگ ہی رہا ہے، آج نہیں تو کل موت تو آنی ہے نا، تو موت کی طرف تو بھاگ ہی رہے. لیکن یہ بے وقوف جو ہے، یعنی کہ مطلب بری فطرت کا ایک بے وقوف جو ہے، وہ بھی بھاگ تو رہا ہے لیکن اندھوں کی طرح بھاگ رہا ہے کہ اس کو اللہ کی قدرت، اللہ کی ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو اب وہ بھی اپنی موت کی طرف بھاگ رہا ہے لیکن ایک اندھے کے مانند. آل نیچر اڈورز اللہ، ہر چیز جو قدرت کی ہے وہ اللہ سے محبت کرتی ہے. اینڈ اسلام آسک فار نتھنگ پیکولر اور سیکٹیرین، اور اسلام جو ہے یعنی اللہ کے آگے جو سرنڈر ہونے کا ہے، سبمٹ ہونے کا ہے، وہ تو کچھ زیادہ تم سے کوئی اسپیشل خاص تو نہیں مانگ رہا ہے.
کہ بھئی وہ کوئی خاص ڈیمانڈ تم سے کر رہا ہے، اور یا پھر مطلب اس میں کوئی فرقے پرستی ہے، فرقہ پرستی ہے سمجھو، وہ بھی تو ایسی بھی تو کوئی بات نہیں ہے. It but asks that we follow our nature. صرف اتنا ہی بولا جا رہا ہے جس فطرت پہ اللہ نے تم کو بنایا ہے بس اسی کو فالو کرو. اور اللہ نے کس فطرت پہ ہم کو بنایا ہے؟ ہم کو اللہ نے وہ فطرت پہ بنایا ہے کہ جیسے ہمارے دل میں ایک ارج ہے کہ اللہ کی ہم بندگی کریں، اس کو پوجیں، اس سے محبت کریں. تو اگر وہ چیز کے اوپر اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو اگر ہم اسی کو فالو کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اللہ کی جو مرضی ہے وہی کریں گے نا. تو ہماری جو مرضی ہے وہ کچھ نہیں ہوگی. پھر ہم اپنی مرضی جو ہے، یعنی دنیا کی تم کوئی بھی چیز کر لو، لیکن تم اس کے اندر یہ دیکھو گے کہ اللہ کی مرضی اس میں کیا ہے. اگر مجھے سمجھو کہ کوئی کام کاج کی جگہ کے اوپر اگر تم ہو، کوئی اپنے آفس میں ہو، کہیں بھی، تو وہاں پر اگر کوئی چیز تم کر رہے ہو تو تم یہ دیکھو کہ اللہ کی مرضی کے حساب سے مجھے چلنا ہے، تو یہاں میں کسی کا حق نہ ماروں یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم نہ کروں. ایسے ہی دنیا کی کوئی بھی فیلڈ میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی جگہ پہ، چاہے تم وہاں پر کام کر رہے ہو یا تم باس ہو یا تم وہاں کے مطلب ملازم ہو، جو بھی ہو، لیکن اگر ہر چیز کے اندر جب بندہ یہ سوچے گا کہ اللہ کو کیا بات پسند آئے گی، مجھے وہی کرنا ہے، تو اب اس نے اس فطرت کے مطابق کام کیا جو اللہ نے جس فطرت کے اوپر اس کو بنایا تھا. تو ہماری فطرت یہی ہے کہ میک our will conformable to Allah's will as seen in nature, history and revelation. تو ہم کو اپنی مرضی جو ہے اس کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے مطابق بنانی پڑے گی نا. تبھی تو وہ اللہ کی مرضی جو ہے اس کے مطابق بنے گی، تو تبھی تو وہ صحیح ہوگا. جیسا کہ ہم قدرت میں دیکھتے کہ اللہ نے یہ نہیں بولا کہ جھاڑ کو کہ تو الٹا اگ، کہ تیری جڑیں اوپر ہو اور تو نیچے جا. ایسا تو نہیں اللہ نے کیا. اللہ نے دیکھو ہر چیز، جیسے پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جمے ہوئے، پانی جو ہے وہ اپنا لیول فارم کرتا ہے. تو اس طرح سے ہر چیز کا اللہ نے ایک قدرت کا ایک نظام ہے، اس نظام کے مطابق، یعنی وہ ہے جس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ دیکھو اللہ کی ول جو ہے وہ کیا ہے، کہ یہ قدرت کی ساری چیزیں، یہ نظارے، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں. اتنے سارے کرے ہیں آسمانوں میں، پلینٹس اینڈ سٹارز اینڈ ایوری تھنگ، لیکن کیا وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اپنے راستے کے بیچ میں آ کے؟ اس لیے بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھنے کے لیے. اور پھر ہسٹری ہے، اتہاس میں جاؤ، ہسٹری میں جاؤ اور دیکھو، پتا کرو، تب معلوم پڑے گا کہ نہیں، جس نے بھی اللہ کی مرضی کے خلاف گیا اس کے ساتھ کیا ہوا، اور جس نے اللہ کی مرضی کو نہیں مان کے اپنی مرضی چلایا تو اس کے ساتھ کیا ہوا. تو اور جنہوں نے اللہ کی مرضی پہ چلے ان کو اللہ نے کس طرح سے ان کو کامیاب کیا. پھر ریولیشن ہے ہمارے پاس، اللہ کی وحی کی ہوئی، کی اللہ کے کلام، اٹس میسج از یونیورسل. اور اللہ نے جو بھی ریولیشن بھیجا ہے، وحی کیا ہے، اس کا پیغام جو ہے وہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے. اللہ نے یہ نہیں بولا کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف مسلمان کے لیے ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے. پھر اس کی نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 84. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. سورہ بقرہ کی آیت سے کتنی ملتی جلتی ہے. قل، کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے،
وما انزل علینا، اور جو کچھ بھی ہم پہ نازل ہوا ہے یعنی قرآن، اس پر بھی ہم نے ایمان لایا. وما انزل علی ابراہیم، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا اس پر بھی، و اسماعیل علیہ السلام پہ نازل ہوا اس پر بھی، و اسحاق علیہ السلام پہ جو نازل ہوا اس پر بھی، و یعقوب علیہ السلام پہ جو نازل ہوا اس پر بھی. والاسباط، اور اسباط کیا ہے؟ وہ ٹرائبز ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلے. تو وہ 12 ٹرائبز جو ہے وہ اسباط ہے، اور اللہ نے یہاں اسباط کا نام جو دے دیا تو وہ نبی ہیں جن کے بیچ میں جو بھی آئے ہوں گے، کیونکہ اگر یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ہی کتنا بڑا فاصلہ ہے، اگر اس درمیان میں بھی اگر جو بھی نبی آئے ہوں گے ان کا نام نہیں ہے، لیکن اسباط بول دیا اللہ نے. تو جو نبی نہیں ہے، جو نہیں آئے، تو یعنی اس درمیان میں بنی اسرائیل کی قوم میں سے، کیونکہ وہ آخری عیسیٰ علیہ السلام ہے نا وہاں، تو اللہ نے والاسباط کہا. وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، تورات، وعیسیٰ انجیل، تو وہ سب پہ بھی ہم بھی ایمان لائے. والنبیون، اور جو بھی تمام نبی، جتنے بھی نبی آ چکے ہیں، وہ سب ان کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا اس سب پہ ہم نے ایمان لائے، چاہے ہمیں اس کے بارے میں خبر ہے یا نہیں. من ربہم، یعنی کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا. لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم جو ہیں مطلب اس کے لیے ہم مسلمان ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے کہ ہم اپنی یعنی کہ مطلب ہم جھک جاتی ہیں، یعنی کہ ہم اپنا سر جو ہے وہ جھکاتے ہیں اسلام کے اندر. Say we believe in Allah and in what has been revealed to us, and what was revealed to Ibrahim, Ismail, Isaac, Yaqub alayhi salatu wassalam, and the tribes, and in the book, and in the books اس لیے کہ وہ پیرنتھیسز ہے، لیکن and in given to موسیٰ علیہ السلام and عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ جو ان کو دیا گیا وہ کتابیں ہیں نا، تورات اور انجیل. and the prophets from their Lord، تو ان کے رب کی طرف سے جو بھی نبیوں کو ملا ان سب پہ ہم نے ایمان لائے. we make no distinction between one and another among them, and to Allah do we bow our will in Islam. اور ہم اللہ ہی کی طرف اپنی سر کو اطاعت کے ساتھ جھکا دیتے ہیں. تو جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہم وہ سب پہ ایمان رکھتے ہیں. تورات پہ بھی ہمارا ایمان ہے، انجیل پہ بھی ہے، لیکن وہ جو اصلی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تھی جس میں اللہ کے ورڈز تھے، ہم اس پہ برابر ایمان رکھتے ہیں. لیکن چونکہ آج اس کے اندر بہت سارے چیزیں جو ہے وہ گڑبڑ کری ہوئی ہے، یعنی کہ مطلب کہیں اس میں زیادہ لکھ دیا گیا کچھ اور اپنی مرضی کا، اور کچھ چیز مٹا دی گئی. اس لیے ابھی کی جو کتاب ہے ہم اس کو مانیں گے نہیں، لیکن ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ بھی اللہ ہی کی بھیجی ہوئی وہی ہے، کتاب ہے. تو مانتے ہم سب کو برابر ہے، ہم کہیں بھی تفرقہ نہیں کریں گے. ہمارے لیے سبھی کچھ برابر ہے، جو بھی اللہ کے نبی رسول ہے وہ سب کے سب ہمارے لیے ایک ہی ہے. تفریق جو کرتے ہیں، فرق، وہ ہم نہیں کرتے. لیکن فضل جو ہے وہ اللہ نے خود قرآن میں بلایا کہ الگ الگ رسولوں کو، الگ الگ نبیوں کو اللہ نے الگ الگ فضل سے نوازا ہے. اور سب سے ٹاپ پہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فضیلت سب سے زیادہ رکھی، جس کا کہ ہم کو وہی جو امامت انہوں نے یروشلم میں مسجد الاقصی میں تمام نبی اور رسولوں کی، تو وہ ان کا رتبہ پتہ چل گیا. اس لیے فضیلت کو ہم مانتے ہیں لیکن تفریق کو نہیں. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 85.
وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی سورے میں ہم نے پڑھے تھے نا ابھی کہ اللہ کے یعنی دین کے سوا اور کوئی دین ایکسپٹ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر فائنلی جو بات آ گئی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جس کسی نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش کی یا اس کو چاہا، تو یعنی دین کے اندر اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر کچھ اور دین کی تلاش میں ہے، فَلَن يُقْبَلَ، نیور، یہاں پر جو اللہ نے لن یوز کیا فلن، تو وہ جو فلن ہے لن مینس نیور، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کبھی بھی یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی اور دین بندہ لے کر آئے گا اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کے پاس وہ مقبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ بندہ یا وہ بندے یا بندیاں جو بھی ہے وہ خاسرین میں سے ہوں گے، لوزرز۔ دنیا کا لوزر نہیں ہوتا، دنیا کے اندر تو جو بھی چیز ہے وہ آزمائش ہی ہوتی ہے، کبھی سزا بھی ہوتی ہے، کبھی کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ آزماتا بھی ہے، اللہ اپنے بندے کو صبر بھی سکھاتا ہے کبھی، اس لیے بہت ساری باتیں، لیکن یہ جو آخرت کے اندر لوزر ہے وہ سچ مچ کا بہت بڑا لوزر ہے، کیونکہ اب اس کی زندگی جو ہے وہ ختم، وہ جہنم کے اندر ہے، کیونکہ اب جنت اس کے لیے نہیں ہے، تو خاسرین تو لوزر بہت بڑا ہو گیا نا، دنیا کا لوزر تو کچھ لوزر نہیں ہے۔ If anyone desires a religion other than Islam, that is submission to Allah, never will it be accepted of him, and in the hereafter he will be in the ranks of those who have lost۔ اس کی نوٹ ہے 418۔ The Muslim position is clear، یعنی مسلمان کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل صاف ہے۔ The Muslim does not claim to have a religion peculiar to himself۔ مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کا دین جو ہے وہ کوئی خاص مخصوص ہے اور وہ صرف اسی کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اسلام از ناٹ اے سیکٹ، اور نہ ہی اس کے اندر فرقہ پرستی یا فرقے ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، جو بنتے ہیں وہ غلط ہے۔ اسلام از ناٹ اے سیکٹ اور این ایتھنک ریلیجن، یا اس کے اندر کوئی ریسزم نہیں ہے کہ بھئی یہ چلا آ رہا ہے نسل در نسل، بس وہی نسل کے لیے ہے یہ۔ In its view, all religion is one۔ اس کی نظر میں سب ایک ہی ہے، یعنی دین صرف ایک ہی ہے، اونلی ون، بس، اور وہ ہے اسلام۔ For the truth is one، اس لیے کہ سچائی اور حق جو ہے وہ بھی تو ایک ہی ہے نا، 10 تو نہیں ہے۔ It was the religion preached by all the earlier prophets۔ یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں تمام نبیوں اور رسولوں نے اسی کی واضح نصیحت کی، ایک اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلو، یہی سب ہے نا۔ اللہ کی شریعت، اللہ کی قانون جو ہے اس کو مانو، اس پہ عمل کرو تو سکھی رہیں گے سب۔ اپنی مرضی کے قانون بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ It was the truth taught by all the inspired books۔ یہ وہ حقیقت، وہ سچائی ہے جو جتنی بھی وحی کی گئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے، اس میں اسی کو سکھایا گیا ہے، یہی حق ہے۔ In essence, it amounts to a consciousness of the will and plan of Allah and a joyful submission to that will and plan۔ اور اس میں ہم کو جو اصلی چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کا ارادہ۔ تو اگر ہم اس چیز کو مانتے ہیں تو ہمارے لیے ہم خوشی خوشی اللہ کی مرضی اور اللہ کے ارادے کے آگے اپنا سر جھکا دیں گے، اطاعت میں اللہ کے آگے سر جھکا دیں گے ہم،
if anyone wants a religion other than that, لیکن اگر کسی کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہیے, he is false to his own nature. وہ اپنے ہی آپ کے ساتھ ایک غلط چیز کر رہا ہے, جھوٹ کر رہا ہے, جو اس کی فطرت کے مطابق ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ جو فطرت اس کی ہے اب وہ اسی کے ساتھ وہ مطلب جھوٹ چیز کر رہا ہے. As he is false to Allah's will and plan, جیسے کہ وہ اللہ کے جو مرضی ہے, اللہ کا جو ارادہ ہے, اس کے ساتھ بھی تو وہ فالس ہے نا, جھوٹا ہے نا وہ. Such a one cannot expect guidance. ایسے انسان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں, ہدایت نہیں. For he has deliberately renounced guidance. اس لیے کہ اس نے تو جانتے بوجھتے ہدایت کو چھوڑ دیا ہے, اپنے لیے اس نے اس کو رد کر دیا ہے کہ نہیں مجھے چاہیے ہی نہیں, اس کو گمراہی پسند ہے.